الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل جس کی انتظار تھی آنے والا ہے آنے والا ہے، اب وہ جانے والا ہے جانے والا ہے. دعا کریں کہ ہم سے راضی ہو کے چلا جائے. دعا کریں کہ ہم سے خوش ہو کے چلا جائے. دعا کریں کہ اس دن جس دن اللہ کی رحمت کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ جانے والا اس دن ہماری شفاعت کرتے ہیں.
قرآن کے بھی یہی الفاظ ہیں، ایام معدودات. یہ گنتے گنتے آتا ہے، گنتے گنتے چلا جاتا ہے. روزے دار کے لیے یہ گنتی کے دن ہیں. روزہ نہ رکھنے والے کے لیے یہ ایک مہینہ سال سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا. اور روزہ رکھنے والے کے لیے ایام معدودات قرآن کہتا ہے کہ یہ گنتی کے دن ہیں، گنتے گنتے گزر جاتے ہیں. یعنی بات وہی ہے جو میں نے کہی کہ کل ہم کہہ رہے تھے آنے والا ہے، آنے والا ہے، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جانے والا ہے اور جانے والا. اور کچھ رنگیلے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اس کا آنا مشکل ہوتا ہے اور جانے کی انتظار ہوتی ہے کہ 28 پہ عید ہو جاتی تو مزہ آ جاتا، 29 بھی نہ ہوتے، 30 بھی نہ ہوتے. آج کل جہاں جائیں، جہاں بیٹھیں، کوئی ملتا ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، حال حوال کوئی نہیں پوچھتا. پہلی بات یہ پوچھتے ہیں عید کدوں کرسو. دن میں اگر 50 فون آتے ہیں تو 48 فون صرف اسی غرض کے ہوتے ہیں، عید کدوں کرسو. تو میں بھی ہنس کے کہہ دیتا ہوں آپ آ جائیں، ہم آج ہی کر دیتے ہیں. اتنی جلدی کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے اور مہمان بھی ایسا ہو کہ جس کو ہماری اماں نے یا ابا نے بھیجا ہو، کسی جاننے والے نے بھیجا ہو کہ بھائی یہ میرا دوست آ رہا ہے، ذرا اس کا ہانگ کانگ میں خیال کرنا. ہم اس کا کتنا خیال کریں گے؟ اور پھر مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو خالی ہاتھ آتا ہے اور وہ ہمارے لیے وبال جان بنتا ہے. پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مہمان جائے گا کب. اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے ڈھیروں تحفے لاتا ہے. لاہور کراچی ڈھاکے کی ساری مٹھائیوں کے ڈبے ہمارے لیے بہترین مٹھائیاں لاتا ہے. بچوں کے لیے کپڑے بھی لاتا ہے، ٹافیاں بھی لاتا ہے، کھلونے بھی لاتا ہے. اور وہ ایسا مہمان ہوتا ہے جو ہمارے من کو محبوب ہوتا ہے اور پسند ہوتا ہے. اس کو اگر ایئرپورٹ سے 14 دن کا ویزا ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح 14 دن کی انٹری اور لگوا لیں. یہ مہمان اتنی جلدی نہ جائے، ابھی دل نہیں بھرا. وہ مہمان جو مٹھائیاں لاتا ہے، چاہے ہمارے گھر میں سارے شوگر کے مریض ہوں، مٹھائی کھاتے بھی نہ ہوں، ہمارے گھر میں پہلے چاہے جتنے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں اور آنے والا مہمان ہمارے لیے کپڑے لایا ہو، اس کی عزت افزائی اتنی کرتے ہیں کہ اسے ہم جلدی نہیں جانے دیتے. اور تھوڑا سا سوچئے گا میرے دوست، جو مہمان اللہ کا ہو اور اللہ کہے
کہ یہ مہمان میں نے کسی اور کو نہیں دیا، تمہارے گھر بھیج رہا ہوں۔ پہلے بھی بڑی امتیں گزری، پہلے بھی بڑے نبی گزرے، پہلے بھی بہت لوگ گزرے، لیکن اپنا یہ مہمان میں نے کسی کے گھر نہیں بھیجا۔ اور پھر یہ بھی سن لو کہ جو مہمان بھیج رہا ہوں یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، یہ تمہارے لیے ایسے ایسے تحفے لے کے آ رہا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتے۔ یہ مہر و وفا، پیار و محبت لے کے میرا مہمان آ رہا ہے، یہ صبر اور غمخواری لے کے آ رہا ہے، یہ تمہارے لیے تمہارے رزق کو بڑھانے کی خوشخبری لے کے آ رہا ہے، اور صرف بڑھانے کی خوشخبری لے کے نہیں آ رہا، بلکہ جو رزق تمہیں دیا جائے گا، جو تمہارا رزق بڑھایا جائے گا، اس میں برکت بھی ڈالی جائے گی۔ یہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلوا کے آ رہا ہے اور تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کروا کے لا رہا ہے۔ یہ مہمان تمہارے لیے قرآن لے کے آ رہا ہے، یہ مہمان تمہارے لیے آپس میں میل جول لے کے آ رہا ہے، یہ مہمان تمہاری آپس میں غمخواری اور دلداری لے کے آ رہا ہے، یہ مہمان تمہارے لیے ایک وقت کی قدر لے کے آ رہا ہے، اور یہ مہمان آنے والا تمہیں وقت کی ایک عظمت کا سبق دینے آ رہا، اور یہ مہمان تمہارے اجتماعات میں برکتیں ڈالنے آ رہا، اور یہ مہمان تمہیں بخشوانے کے لیے آ رہا، یہ مہمان میری رحمتیں لے کے آ رہا ہے، یہ مہمان میری مغفرتیں لے کے آ رہا ہے، یہ میرا مہمان تمہیں جنت کے ٹکٹ دینے آ رہا، یہ میرا مہمان تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ زیادہ دن نہیں رہے گا، ایام معدودات رہے گا تو ایک مہینہ، لیکن وہ مہینہ بھی تمہاری زبان پہ ہم گنتے گنتے ختم کرا دیں گے، کہ جس کے آنے سے پہلے تم کہو گے وہ آ رہا ہے، تھوڑے دن گزریں گے پھر تم سوچو گے کہ وہ جانے والا ہے۔ یہ مہمان تمہارے لیے لیلۃ القدر لے کے آ رہا، اب بتاؤ میرے مہمان کی قدر کرو گے؟ اور اگر قدر کرو گے تو ساتھ پھر یہ بھی خوشخبری دیتا ہوں کہ اسی مہمان کو قیامت کے دن تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا کر دوں، یہی مہمان تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ وہ اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے لیے ڈھیروں تحفے لے کے آئے، اور اب یہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہونے والا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں عزت کے ساتھ اس کی رخصتی کی توفیق دے۔ آج اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ، یہ رمضان تو رہے گا، اس کو آخری جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ تو رہے گا، نہ جانے تم رہو گے کہ نہیں رہو گے۔
نہ جانے تم رہو گے نہیں رہو گے، یہ تو رہے گا۔ جب تم نہ تھے اس وقت بھی یہ مہینہ تھا، اور جب نہیں ہوں گے پھر بھی ہوگا۔ ہزاروں جانور سب اپنی اپنی بولیاں بول کے اڑ جائیں گے، آپ اور میں اڑ جائیں گے، یہ رہے گا، اور یہ آتا بھی رہے گا جاتا بھی رہے گا۔ دعا کرو کہ جس طرح عزت سے آیا اسی طرح اللہ پاک اس کو عزت سے ہمیں رخصت کرنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے گارہ تیار فرمایا، جمعے کا دن تھا۔ اس گارے کے اندر جب روح پھونکی گئی تو جمعے کا دن تھا۔ جب اللہ پاک نے خلافت کا تاج آدم علیہ السلام کے سر پہ رکھا تو جمعے کا دن تھا، اور جب فرشتوں سے سجدہ کروایا تو جمعے کا دن تھا۔ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو جمعے کا دن تھا، جب جنت سے زمین پہ بھیجا تو بھی جمعے کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے پہ لگی تو جمعے کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دہتی ہوئی آگ سے اللہ نے بچایا تو جمعے کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنعان سے کنویں سے نکالا، جمعے کا دن تھا۔ تخت مصر پہ بٹھایا تو جمعے کا دن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں اللہ نے فتح دی تو جمعے کا دن تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو بھی جمعے کا دن تھا، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بھی جمعے کا دن جمعے کا ہوگا۔ اور جب قیامت کے دن جنت میں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنا دیدار نصیب کرے گا، وہ دن بھی جمعے کا دن، وہ دن بھی جمعے کا دن۔ یہ امت اتنی قسمت والی امت ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کاش کہ ہم اپنے آپ کو جانتے اور پہچانتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دے رکھا ہے۔ اس امت کو رسول وہ دیا جو رسولوں کا سردار، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کو اللہ نے کتاب وہ دی جو کتابوں کی سردار، اس امت کو دین وہ دیا جو دینوں کا سردار، اس امت کو ایک رات دی وہ راتوں کی سردار، اور اس امت کو دن دیا جمعے کا جو دنوں کا سردار۔ اور اگلی بات بھی کہے چلوں کہ یہ امت قیامت کے دن امتوں کی سردار ہوگی۔ کاش کہ ہم اپنی قدر جان لیں کہ ہم کیا ہیں۔ یہ جمعے کا دن جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، جو آج اللہ کے مہمان کو رخصت کرنے کا آخری جمعہ ہے، اور یہ اجتماع ہے ہمارا کہ جس میں ہم فکر میں بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے اس مہمان کی رخصتی کیسے کریں۔ آفیسر نوکریاں کرتے ہیں، ان کی بھی یا ٹرانسفر کے دن آتے ہیں یا ان کے بھی ریٹائرمنٹ کے دن آتے ہیں، الوداعی تقریبات ہوتی۔ اللہ نے جس مسلمان کو بیٹی دے رکھی ہے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بیٹی کی بھی رخصتی کرتا ہے، اس کو بھی گھر سے الوداع کرتا ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، ایک دن آئے گا یہ اپنے بزرگوں کو الوداع کریں گے، بزرگوں کی رخصتی کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رخصت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ رخصتیاں ایسی ہوتی ہیں جو رو کے کی جاتی، اور کچھ رخصتی ایسی ہوتی ہے جو منزل تو رونے کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مقام ادب اور مقام احترام یہ ہے کہ بظاہراً خوشی نظر آئے لیکن اندر سے دکھ کا اظہار۔
پیاری نور نظر لخت جگر پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ زبکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رخصتی کی حضرت فاطمہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹیوں والو اللہ ہمیں بھی یہ فرض ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کرے بیٹیوں کے گھر اچھے بن جائیں، آمین۔ اس گئے گزرے دور میں جہاں اور مسلمان تکلیفوں میں پھنس گیا ہے، یہ بھی ایک سب سے بڑی آزمائش آ گئی ہے کہ بیٹی کا گھر اچھا بن جائے۔ مقدر کی بیٹی ہوتی ہے جس کا گھر اچھا بننا، ورنہ آج کل گھروں کو بنانے والے بھی دنیا میں نہیں رہے، بہت کم ہے جن کی بیٹیوں کے گھر بن جاتے۔ آمین کہہ دو اللہ پر۔ لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کے بیاہنے کے بعد جس ماں باپ کو بیٹی کے سسرال کی طرف سے دکھ ملا، تکلیفیں ملی، اور وہ سہتا اور برداشت کرتا رہا بیٹی کے دکھ اور درد کو، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ پہلے تو دعا دی کہ بیٹی کا گھر آباد رہے، پھر کہا تکلیفیں آئیں گی، ایک وقت آئے گا، لیکن ان ماں باپ کو بھی ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ صبر کر جانا، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، اس صبر کے صدقے اللہ تمہاری جنت میری جنت کے قریب کر دے گا۔ اللہ نوجوانوں کو بھی عقل دے دے، گھروں کو گھر بنائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہونے لگی، جانتے ہو حضرت فاطمہ کی شادی کس سے ہوئی؟ زور سے کہہ دو۔ حضرت علی کی شہادت بھی جمعے کے دن کی، 21 رمضان اور جمعے کا دن تھا۔ اور شہید کربلا جب کربلا میں شہید ہوتا ہے تو کون سا دن تھا؟ زور سے بولو۔ یہ عجیب نسبتیں ہیں جمعے کے دن کی۔ حضرت فاطمہ کی اپنی سکی اماں نہیں تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی، اللہ نے پہلے ہی اپنے یہاں بلا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے آ کے کہا کہ عائشہ میری بیٹی کو تیار کرو، اور ایسے تیار کرو کہ اس کو سکی ماں کا احساس نہ ہو، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ آج میری سکی ماں گھر میں نہیں ہے۔ ساتھ ہی حضرت زینب سے فرمایا کہ زینب میری بیٹی کو ایسی دلہن بناؤ، ایسی آج اس کی رخصتی ہو کہ اس کی آنکھوں سے ماں کی یاد کا آنسو نہ بہے، اس لیے کہ میں اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے روتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گھر تشریف لاتے، فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ابا یہ ضد کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں محمد کو ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا، یہ جب روتے ہیں تو میرا کلیجہ نکلتا، ان کو ہنسایا کرو، یہ مجھے پھول میرے ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اور صوفیوں جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو ان سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، پیچھے کسی معصوم بچے کے رونے کی آواز آتی، میرے پاک نبی نماز کو چھوٹا کر دیتے، دل کرتا قرآن پڑھو، صحابہ کا دل کرتا کہ نبی قرآن پڑھیں اور ہم سنیں کیا وہ منظر ہوتا ہوگا جب نبی قرآن پڑھتا ہوگا نماز میں۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نماز کو چھوٹا کر دیتے اور خواتین سے کہتے کہ میں اللہ کا نبی ان معصوم کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک نماز بڑی عبادت ہے، لیکن جب بچہ روتا ہے تو ہم نماز کو چھوٹا کر دیتے۔
آپ اور میں تو سلام پھیر کے بیوی کو بھی 4 گالیاں دیتے ہیں، میری نماز خراب ہو جاتی ہے، چپ کرا انہوں یا باہر لے جا۔ او بھائی، تو نبی سے بڑا ابا ہے، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑا ہے ابا، تو بڑا ہے نانا، تو بڑا ہے دادا کیا میرے پاک نبی سے؟ اگر میرے پاک نبی نماز کو چھوٹا کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتا؟ اور اگر نماز پڑھتے ہوئے اس روتے حسین کو اٹھا کر میرے نبی کندھوں پہ بٹھا کر سجدہ کرتے ہیں تو نہیں کر سکتا؟ اور بچوں والوں، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، سنائے دیتا ہوں، سننا چاہو گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی تو میرے پاک نبی گھوڑے کی طرح گھوڑا بن کے حسن حسین سے کہتے میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اور گھوڑا بن کے گھر میں چل کر ان کو ہنساتے تاکہ یہ رونا بند کر دے۔ کیا میں نے اور آپ نے بھی کبھی اس سنت پہ عمل کیا ہے؟ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میری بیٹی کو دلہن بناؤ، اس کو آج سکیمہ کا احساس نہ ہو۔ وہ خاتون جنت جب دلہن بنتی ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کے قریب اپنے ہونٹ لگاتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، بیٹی کی آنکھوں سے بہار کے قطروں کی طرح آنسو کے قطرے گرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد میرے پاک نبی کان میں کوئی دوسری بات کرتے ہیں، بیٹی ہنسنے لگ جاتی ہے۔ امہات المومنین، مدینے کی عورتیں، مدینے کی بیٹیاں، ساری دنیا کی بیٹیاں میں مدینے کی بیٹیوں کی جوتیوں پہ قربان کر دوں، سارے جہان کی عورتوں کو میں اپنے نبی کی گھر والیوں کی جوتیوں پہ قربان کر دوں۔ حضرت فاطمہ کے قریب جا کر پوچھتی ہیں، فاطمہ ایک لحظے میں تو رو رہی تھی اور لحظے کے بعد تو مسکرا رہی تھی، تیرے کان میں تیرے ابا نے کیا بات کہی؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں، پہلے تو میرے ابا نے بات کہی، بیٹا آج میں تیری رخصتی کر رہا ہوں، جی بھر کے اپنے ابا کو دیکھ لے، ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد مدینہ تو ہو، لیکن مدینے والا تیرا ابا دنیا میں نہ ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد مدینے کا ممبر تو ہو، لیکن ممبر پہ بیٹھنے والا تیرا ابا نہ ہو سکتا ہے مدینے کا مصلی تو ہو، لیکن مصلی پہ امامت کرنے والا تیرا ابا نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے اولاد دے اور تیرے بچوں کا نانا نہ ہو، جی بھر کے دیکھ لے۔ کہا جب ابا نے یہ بات کہی تو میں رونے لگ گئی، ابا اللہ آپ کو زندگیاں دے، آمین کہتے۔ اور جب میں ہنسی تو میرے ابا نے میرے کان میں کہا، بیٹا جنت میں میرے گھر والوں سے سب سے پہلے اللہ تیری میرے ساتھ ملاقات کرائے گا، تو پہلے آ کے مجھے ملے گی۔ حالانکہ اس میں بھی موت کی خبر تھی کہ تو پہلے مرے گی، لیکن انداز بدلا کہ تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ تو میں ابا کے ملنے پہ خوش ہو کے ہنسنے لگ گئی کہ چلو میں سب سے پہلے ابا سے ملنے والی تو۔ میرے نبی نے بھی بیٹی کو رخصت کیا، لیکن کبھی کبھی آپ کے میرے بزرگ رخصت ہوتے ہیں، بڑے رخصت ہوتے ہیں، کوئی عالم دین رخصت ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا شیخ پیر و مرشد رخصت ہوتا۔ رخصت سب نے ہونا، موت نے چھوڑنا کسی کو نہیں۔
لیکن کیا ہوتا ہے جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس مرنے والے کو غسل بھی وہ بڑے بڑے عالم آ رہے ہیں وہ دیں گے، تم نہیں دے رہے۔ جنازہ پڑھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ کوئی عام بندہ نہیں پڑھائے گا، بڑا بزرگ آ رہا ہے وہ پڑھائے گا۔ کفن دیتے وقت بھی ہم سوچتے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب ہیں، عالم دین ہیں، کفن صاف ستھرا ہو۔ آپ اور میں برکت لینے کے لیے کہ چلو اس کے ماتھے پر کافور اور خوشبو میں لگا دو، بازار سے سب سے اچھی خوشبو لائیں گے، اور لوگ ان کی چارپائی کو بڑے بڑے بانس باندھتے ہیں کہ ہر مسلمان کندھا دے لے۔ کیا ہمارا دین ہے؟ اسلام کے اندر سکھایا گیا بعض مرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کندھا دینے کی برکت سے اللہ پاک اسے بخش دیتا، جس نے کندھا دیا اس کی بھی بخشش ہو جاتی۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا کہ جنازہ پڑھنے والا ابھی فارغ نہیں ہوتا، ادھر سے اللہ کہتے ہیں اعلان کر دو ہم نے سب کی بخشش کر دی، جو جو اس کے جنازے میں گیا سب کو بخش دیا۔ آپ اور میں تو وڈیروں اور چودھریوں اور نوابوں اور خانوں کے جنازوں میں تو سارے ڈر کے جاتے ہیں، امیروں کے جنازے میں سارے جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار دنیا داری بھی رکھنی، لیکن اللہ والوں کے جنازوں میں بھاگ کے جایا کرو کہ اللہ والوں کے جنازوں میں بندے کی بخشش ہو جاتی، اللہ بخش دیتا۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 1962 میں لاہور میں جنازہ اٹھا، میانی شریف کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، علماء کی، کہ جیسے ہی قبر میں دفن کیا گیا تو زور سے اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی جو لوگوں نے سنی غیب سے کہ تیرے آنے کی برکت سے اس قبرستان میں جتنے دفن ہیں ہم نے سب کو بخش دیا، ہم نے سب کو بخش دیا۔ قبرستان کی برکت سے بھی اللہ بخش دیتا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت یہ مسلمان کیوں دعا کرتا ہے کہ میں مدینے میں جا کے مر جاؤں، مدینے میں جا کے دفن ہو جاؤں؟ آمین کہتا ہوں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ مدینے کی موت دے دے، اللہ مدینے کی قبر دے دے۔ آپ کا دل کرتا ہے تو آمین کہہ دو۔ کتنے علماء ایسے گزرے جو ہجرت کر کے مدینے جا بیٹھے صرف اس غرض سے کہ مرنا ہے تو مدینے میں مرنا ہے۔ حالانکہ ایمان و عمل اچھا تو آپ کہیں بھی مریں آپ کی قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں مریں؟ تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی آسمان سے رحمتیں روضہ رسول پہ جب اترتی ہیں، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو رحمت کا ایک ایسا پنکھا چلتا ہے۔ اب یہ پنکھا یہاں چل رہا ہے لیکن اس کی ہوا وہاں بھی جاتی ہے، وہاں بھی جاتی ہے۔ تو رحمت کا جب پنکھا چلتا ہے، ہوا چلتی ہے، تو جو وہاں دفن ہوتے ہیں اللہ پاک وہاں تک ہوا پہنچاتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبرستان سے قیامت کے دن جتنے اٹھیں گے وہ میرے پیچھے چلیں گے، میں پہلے جنت میں جاؤں گا، پھر میرے پیچھے یہ بھی جنت میں آتے چلیں گے۔ ایک ایک مدینے میں دفن ہونے والا، ایک ایک، حضور نے فرمایا 70 ہزار کو جنت میں لے کے جائے، ایک ایک مدینے میں دفن ہونے والا۔ الوداع، دنیا سے ہم نے بھی ہونا ہے، دعا کریں کہ اللہ عزت سے ایمان سے موت دے دے، دار و مدار ایمان کی موت پہ۔
किसी ने मसला लिखा अभी नमाज जुमा के बाद पूछ लें। दुआ करके अल्लाह ईमान पे खात्मा कर दे, इस दुनिया से रुखसत हों इज्जत के साथ, ईमान के साथ। और लोग कहें कि अल्लाह ऐसी मौत हमें भी दे दे। लोग यूं ना कहें कि अल्लाह ऐसी मौत किसी को न दे, लोग कहें कि अल्लाह ऐसी मौत सबको दे। छछ के इलाके में एक छोटा सा गांव है मोमिनपुर, हो सकता है कुछ साथियों ने देखा हुआ। वहां एक शेखुल हदीस थे मौलाना अब्दुल कदीर साहब रहमतुल्लाह अलैह। नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में गए, सजदे में ही जान निकल गई, सजदे में फौत। हमारे एक दोस्त थे कारी हमादुल्लाह साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, इंग्लैंड गए हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में ही अल्लाह ने मौत दे दी। मेरे उस्ताद थे मौलाना मूसा खान साहब रहमतुल्लाह, नमाज पढ़ रहे थे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, दरमियान में ही जान चली गई। क्या मौत है। दुआ कर अल्लाह हम सबको ऐसी मौत दे कि जिस पर लोग भी कहें कि अल्लाह ऐसी मौत दे, ऐसी मौत ना हो कि लोग कहें अल्लाह ऐसी मौत ना दे। अलविदा सब ने होना है। ये रमजान को भी आज हम अलविदा कहने वाले हैं कि अल्लाह का ये मेहमान हमसे इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें, एक कुरान एक रमजान। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज किस्मत वाले ऐसे होते हैं जब वो मरते हैं बेशक हमें देखने में नहीं आता, उनके कफन में भी अल्लाह का कुरान होता है। जब वो कब्र में जाते हैं तो अल्लाह का कुरान साथ होता है। और अल्लाह न करे अगर उनके दाएं बाएं की तरफ से कब्र में अजाब आने लगता है तो अल्लाह का कुरान सामने दीवार बन के खड़ा हो जाता है। और जब कयामत का दिन आएगा, इस कुरान वाले को कोई तकलीफ आएगी तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान अल्लाह से झगड़ा करेगा। वहां शफात के भी अल्फाज नहीं, झगड़ा करेगा। अल्लाह, ये रमजान की रातों में थका हारा कर नमाज तरावी में मुझे सुनता था, थका हारा होता था, नमाज तरावी में मेरी तिलावत करता था, बीमार था फिर भी पढ़ता था, सुनता था, कभी तरावी में कुरान का नागा नहीं किया। अल्लाह मियाँ, अगर मैं तेरी कलाम बरहक हूँ, मैं तेरी किताब हूँ, तो मेरी इस सिफारिश को कबूल फरमा कर इस बंदे को जन्नत में दाखिला दे दो। अल्लाह फरमाएंगे, जा भाई जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, हम कुरान की सिफारिश को कबूल करके तुझसे पूछते कुछ नहीं, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जा। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शफाअत के लिए अल्लाह का रमजान खड़ा होगा, कहेगा, अल्लाह मियाँ ये दिन को थका हारा सारा दिन मेहनत करता था, रात को तरावी पढ़ के रात के 11 बजे फारिग होता, रात को जब घर जाके सोता नींद भी पूरी नहीं होती थी, सहरी के वक्त में जाकर इसका दरवाजा खटखटाता था, कौन आया? तो मैं इसको कहता था, मैं अल्लाह का रमजान आया। अल्लाह मियाँ ये बिस्तर को छोड़ देता था, अल्लाह मियाँ ये मेरे लिए दरवाज़ा खोलता था, मुझे वेलकम कहता था, मुझे खुशामदेद कहता था, मुझे अहलन व सहलन की आवाज़ कहकर थकावट को दूर करके उठता था।
اللہ میاں وضو کر کے 2 رکعت نفل سے میرا استقبال کرتا تھا اور پیار سے بیوی سے بھی کہتا تھا اٹھو سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ میرا ادب و احترام کر کے اللہ میاں یہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن کو کھول کے بھی پڑھتا تھا اور پھر کام پہ بھی جاتا تھا، سارا دن محنت کرتا، مزدوری کرتا۔ اللہ میاں کبھی اس نے مجھے دکھ نہیں دیا، آج تو اس کو دکھ نہ دے، میری سفارش کو قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میاں رمضان کی سفارش کو قبول فرما کر اس کو جنت میں داخلہ دے دے گا۔ میرے دوستوں، میں نے پہلے کہا کوئی مہمان ایسا ہمارے گھروں میں آتا ہے جو مٹھائیوں کے ڈبے لاتا ہے، ہمارے لیے تحفے اور ہدیے لاتا ہے، وہ مہمان 8 دن کے بعد بھی جانا چاہے ہم جانے نہیں دیتے، 15 دن کے بعد بھی جانا چاہے ہم جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں تھوڑے دن اور رک جاؤ، اس کی میزبانی میں کچھ فرق نہیں آنے دیتے۔ یہ اللہ کا مہمان خالی ہاتھ نہیں آیا، ہمارے لیے قرآن لایا، ہمارے لیے لیلۃ القدر کے تحفے لایا، ہمارے لیے پیار اور محبت کے تحفے لایا، ہمارے لیے جنت کو کھلوا کے آیا، ہمارے لیے جہنم کو بند کروا کے آیا، ہمارے لیے اللہ کی رضا لایا، رحمتیں لایا، مغفرتیں لایا، اور ایک رات ایسی بھی لایا کہ جس رات تیرے دروازے پر بھی جبریل آیا، میرے دروازے پر بھی جبریل آیا، اللہ کے فرشتے تیرے دروازے پر، اللہ کے فرشتے میرے دروازے پر۔ علماء سے پوچھا بزرگوں یہ بتاؤ یہ فرشتے کیوں آتے ہیں، یہ جبریل کیوں آتا ہے؟ اللہ خود اعلان کر دیتا میں نے بخش دیا، یہ فرشتے اس رات کیا لینے آتے ہیں؟ جواب ملتا ہے وہ وقت یاد کر جب اللہ تجھے بنانے پہ آیا تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ اپنی کہانی یاد کرو نا۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ ان کو نہیں بنا، یہ لڑیں گے، یہ مریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ تیرے میرے بنانے پہ اعتراض کرنے والوں کو جب وہ رات آتی ہے جب کوئی سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، ساری رات جاگ رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، کبھی تسبیح ہے، کبھی ذکر ہے، کبھی قرآن ہے، کبھی سونا ہے، کبھی چائے ہے، کبھی کھانا ہے، کبھی واعظ ہے، کبھی دعا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں جس کو بنانے پہ تم اعتراض کر رہے تھے اسے نہ بنا، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ جو میں نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جا کے دیکھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا مہمان ہمارے لیے وہ رات لایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تیرے کھانے میں برکت لایا، تیرے رزق کو ڈبل کر کے لایا، اللہ کے خزانوں سے تیرے لیے صبر کا خزانہ لایا، پیار اور محبت کا خزانہ لایا۔ اللہ کا یہ ایسا مہمان آیا، اب جاتے دل کو دکھ ہوتا ہے کہ اب یہ رحمتوں کی راتیں کہاں سے ہم لائیں گے، یہ بخشش والے دن ہم کہاں سے لائیں گے۔ شیطانوں کو قید کرا کے جیل میں بند کرا کے آیا، اب عید کا دن آئے گا سارے کھل جائیں گے، پھر اگلا سال ہمارا کیسے گزرے گا؟ یہ اللہ کا مہمان ہم سے جانے والا، اللہ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرنے کی توفیق دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات اس مہینے میں ایسی آتی ہے
کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس ایک رات میں ان کے برابر اللہ پاک لوگوں کی بخشش کر دیتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کی تو اپنی شان ہے، وہ اور رات ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول جانے، اللہ کے رسول بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا مزدور کو ہمیشہ مزدوری آخر میں ملتی، جو آخری رات رمضان کی آتی۔ یہاں تو نہیں، ہمارے ملکوں میں تو مسلمان کی وہ آخری رات شاپنگ کے لیے بازاروں میں گزرتی، ساری رات بازار کھلا، عورتیں بھی اور مرد بھی، وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو۔ یہاں تو چونکہ رات کو بازار کھلتے نہیں، ورنہ ہم بھی سارے رات کو بازار میں ہوتے۔ وہ آخری رات ایسی بخشش کی رات کہ سارے مہینے کی بخشش ایک طرف، اس ایک رات کی بخشش ایک طرف، اللہ پاک نے آخر میں رکھی۔ ماؤں کو، میرا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے اب غلط بھی ہو، یا پہلا بچہ پیارا ہوتا ہے یا آخری پیارا لگتا ہے، یہ درمیان والے آپ اور میں جو ہیں نا وہ اتنے نہیں ہوتے۔ یہ ہر گھر میں ہوتا ہے، یا آخر والا انہوں آخدے نے جی یہ ساڑھا پیٹ کروڑی دا ہے، وہ آخری لاڈلا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھائی؟ اور پہلا، ہمارے ہاں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ہاں نہ ہو، اب تو خیر دیگوں کے لوگ پیسے لیتے ہیں جو پکانے والے ہوتے ہیں۔ جب پہلے وقتوں میں، آج سے 40-50 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، تو گاؤں میں جو لوگ دیگیں پکاتے تھے وہ پیسے نہیں لیتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ دیگ پکائی کیا لوگے؟ تو وہ کہتے تھے جی کروڑی والے چاول میرے تے اتے آتے والے تھوڑے، وہ جو نیچے چاول بچ جائے گا وہ میرے۔ یہ بزرگ جانتے ہیں جو بوڑھے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے جوانوں کو پتہ نہ ہو۔ اب تو دیگیں بھی ریڈی میڈ آ گئیں۔ اگلے دن خبروں میں پڑھا کہ انگلینڈ میں قبریں بھی ریڈی میڈ آ گئیں، بنی بنائی قبر، ہر چیز ریڈی میڈ۔ پہلے شادیاں گھروں میں ہوتی تھیں، 4 دن رشتہ دار پہلے آ جاتے تھے کہ مدد کرائیں گے۔ اب تو شادی حال بن گئے، ہر کوئی شادی حال میں چلا جاتا ہے، رشتہ دار بھی اسی ٹائم پہ آتا ہے، کھانا کب ہے وہ بھی کارڈ پہ دیکھتا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے۔ مہر و وفا، پیار و محبت ایسے اٹھا۔ وہ جو چاول بنانے والا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ اوپر والے چاول تمہارے، جو نیچے والے ہوں گے وہ میری مزدوری۔ ہمارے ہاں ایک ہوتا تھا بزرگ، اللہ اسے بخشے، فوت ہو گیا، سلطان اس کا نام تھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا چاچا سلطان، یہ نیچے والے تو چاول لیتا ہے، پیسے نہیں لیتا؟ وہ آخر لگا حافظ جی، تو جب مجھے کوئی حافظ جی کہتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا چاچا حافظ جی تو انے نو آخ دینے، میں کوئی انا پھر تم انہوں حافظ جی کہہ رہے ہیں، حافظ صاحب کہے یا میرا نام لے؟ کہتا نہیں استاد جی، بات یہ ہے اصل گھی جو ہوتا ہے نا، جو ہم چاولوں میں ڈالتے ہیں، اصل خزانہ تو نیچے والے چاولوں میں ہوتا ہے، جو مزہ جو لطف اس میں ہوتا ہے وہ اوپر والے چاولوں میں نہیں ہوتا۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے پیٹ گھروڑی کا، جتنا ماں کو وہ پیارا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ آخر میں آتا۔ اور شاید یہ بھی میرے اللہ کے فیصلوں میں سے فیصلہ ہے کہ اللہ نے بھی جو اپنا نبی سب سے آخر میں بھیجا، اللہ کو سب سے لاڈلا۔ اللہ نے جو کتاب سب سے آخر میں بھیجی، سب سے اور اللہ نے جو یہ امت آخر میں بھیجی، یہ امت بھی اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ قسم سے جتنے تم لاڈلے ہو خدا کو، کوئی امت اتنی لاڈلی نہیں۔ ہم تو آج تک اس چیز کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ اللہ نے ہمیں آخری امت کیوں بنایا۔ یہ اس کے لاڈ اور پیار کی نشانی۔ کیا وہ قادر نہیں تھا کہ آپ کو اور مجھے حضرت عیسیٰ کی امت میں بنا دیتا؟ ایمان سے کہو۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، وہ قادر نہیں تھا ہمیں کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دے۔
ہم بھی بیٹھے رام رام کر رہے ہوتے. کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہم بھی نعرہ لگا رہے ہوتے, واہ گرو جی. سرسریہ کار. کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ اس نے آخر میں پیدا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا. یہ شاید دستور خدا بندی بھی ہو, اور شاید یہی وجہ ہے کہ رمضان کے پہلے 10 دن کی اپنی شان, درمیانے 10 دن کی اپنی شان, لیکن جب آخری 10 دن آتے ہیں جو شان ان 10 دنوں کی ہے, چونکہ یہ آخری 10 دن ہے, وہ پہلے 20 دنوں کی نہیں ہوتی. اور لیلۃ القدر کو بھی اس نے آخر میں رکھا, اور قرآن کا نازل ہونا بھی اس نے آخری راتوں میں رکھا. آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا. بھائی اپنے مدرسوں کا خیال کیجئے گا, ساتھی چندہ لینے آ رہے ہیں آپ حضرات سے. تو یہ پھل بھی, جو موسم میں ہم پھل کھاتے ہیں, اب آموں کا موسم جانے والا ہے. جو لوگ پھل کھانے کے شوقین ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اب آم کا سیزن جانے والا ہے. 2 سیزن کمائی کے ہوتے ہیں ذمہ دار کے لیے یا باغ والے کے لیے. ایک وہ سیزن جب پھل اتر رہا ہوتا ہے نیا نیا, قیمت اس وقت ملتی ہے, یا جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو قیمت اس وقت ملتی ہے. جب ریڑھی پہ آم بک رہا ہوتا ہے, آج کل آخری دنوں میں تو ٹھیلے والا آواز لگاتے تھا, جاتی بہار کے تحفے ہیں, لے لو پھر پتہ نہیں سال کے بعد ملیں گے. یہ جاتی بہار کا آج آخری جمعہ ہے, نہ جانے آئندہ رمضان میں آپ میں سے کون ہوگا, ہم ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن یہ رمضان تو ہوگا. کتنے تھے ہم سے بچھڑ گئے, کتنے ہیں آئندہ بچھڑ جائیں گے. بچھڑنا ہے, یہ تو تقدیر نے لکھ رکھا ہے. نہ جانے اگلا رمضان اس ممبر پہ کون بیٹھا ہوگا, میں ہوں گا نہیں ہوں گا, آپ ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ تو میرا اللہ جانتا ہے. یہ نظام قدرت ہے. یہ جاتی بہار کا دن ہے آخری, اور ماشاءاللہ مسلمان تو ابھی سے تیار ہے کہ اتوار کو عید کرنی ہے. وہ ابھی سے اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ اتوار کو عید کیسے ہو جائے. ہم اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ فکر کر کے یہ اللہ کا مہمان ہم سے عزت سے چلا جائے اور ہم اس کو عزت سے رخصت کر سکے ہیں, اور قیامت کے دن یہ ہمارا سفارشی بن جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز آ گئی, آخر میں بات کہوں کہ اس عید کے لیے ایک صدقہ فطر ہوتا ہے. میں آج ایک مسئلہ کھل کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھ سے بھی کئی دوستوں نے کہا کہ جی آپ نے $40 فطرہ رکھا ہے, کئی اور لوگوں نے تو $30 لکھا ہوا ہے, یہ آپ نے $10 کیوں بڑھائے؟ سننا چاہو گے؟ ناراض نہیں ہونا. یہ جو $30 اور $40 کا فطرہ ہے, یہ نمبر 3 ہے. یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اتنا فطرہ دیا ہی نہیں. کوئی ماں کا لال عالم دین میری اس بات کو جھٹلا نہیں سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کشمش کا فطرہ دیا, وہ بھی 3 کلو کشمش. 3 کلو. بازار جا کر کشمش کا سودا پوچھ لینا بھاؤ کیا ہے. اگر کوئی ماں کا لال مولوی مجھے مسئلہ دکھا دے کہ حضور نے کبھی 2 کلو گندم یا آٹا دیا ہے صدقہ فطر, تو ٹھیک ہے, میں حاضر ہوں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ 2 کلو آٹے اور گندم کا فطرہ ہی نہیں دیا. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کچھ نہ ہو. پیسے والے بندے پر آج بھی وہی فطرہ ہے جو نبی کی سنت ہے, وہ دے. مولوی مرتا آپ کو بتاتا نہیں, اس لیے کہ مولوی خود یہ دیتا ہے, وہ خود پیسے بچاتا ہے.
نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا فطرہ دیا. کھجور کا بھاؤ بازار میں جا کے پوچھ لو. اگر آپ کو $10 کلو ملتی ہے اچھی کھجور مدینے کی تو جی بسم اللہ، آپ $20-30 دے دو. یہ اس بندے کے لیے $30 ہے جو بالکل گیا گزرا غریب ہو، جو نہیں دے سکتا. چلو مری ہوئی مرغی مولوی دکھا، جو بالکل مرا ہوا بندہ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، وہ $30 دے دے. وہ 2 کلو کا حساب لگا لے کہ وہ 2 کلو گندم، 2 کلو آٹا یا 2 کلو چنا اس کی قیمت دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں 3 کلو کشمش کا صدقہ فطر دیا، یا کبھی موقع آیا تو آپ نے 3 کلو کھجور کا صدقہ فطر دیا. گئی گزری کھجور تو یہاں $20 کلو بک رہی ہے. خود مسیحتاں والے بھی $1 کلو بیچ رہے ہیں. تو صدقہ فطر ہوتی $1 رکھ دیں جی، 1.5 کلو کھجور دینی نے صدقہ فطر ہے. یہ تو ایک چل چلاؤ کی دنیا ہے. ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ ہلکے سے ہلکا، ہلکے سے ہلکا، ہلکے سے ہلکا صدقہ فطر ہے. آپ تو سارے مالدار ہو ماشاءاللہ، اللہ نے سب کو دے رکھا ہے. نوکریاں بھی کر دیو، ویلفیئر بھی لیں دیو، دکانہ بھی چلان دیو تاں بھی ویلفیئر لیں دیو، 2 کم ڈبل توکھے کر کے سب کچھ کرتے ہو. صدقہ فطر پہ آ کر ہمیں کیا ہو جاتا. اچھا، کئی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جی میرے بچے پاکستان میں رہتے ہیں، پھر میں اتھے دے وہاں. اور تو جہاں رہتا ہے صدقہ فطر وہاں دے. یہ سوچتا ہے وہاں روپے سے ہوگا، یہاں ڈالر سے ہوگا. وہاں 30 روپے ہو جائیں گے، یہاں مجھے $30 دینے پڑتے. بھائی آپ جس دھرتی پہ رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، آپ نے صدقہ فطر وہاں دینا. ہاں ایک مسئلہ کہہ دیتا ہوں، اگر ان کا بھی جو پیچھے بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے دے دے، یہ بہانہ نہ ڈھونڈ کے وہ میرا دے دیں. اگر تو ان کا یہاں بیٹھا دے دے، اگر اللہ نے تجھے دیا اس لیے کہ تیری بیوی بچے وہ ہیں، تو تجھے اللہ پاک ڈبل ثواب دے گا. یہ مت ڈھونڈ کہ میرا صدقہ فطر وہاں ادا ہو تاکہ وہ ٹکے اور روپے کی صورت میں وہاں چلا جائے. ڈالر کا بھاؤ چونکہ زیادہ ہے، روپے کا بھاؤ ٹکے کا تھوڑا ہے. یہ تو اللہ کے نام پہ دینے میں انسان کنجوسی بخیلی کے طریقے ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے طریقے ڈھونڈوں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں زکوٰۃ کٹتی ہے بینک سے، پتہ ہے نا؟ لیکن وہاں ایسے طریقے بھی ہیں، آپ جا کے کہہ دیں میں سنی مسلمان نہیں، آپ کی زکوٰۃ نہیں کٹے گی. اب کتنے سنی بھی جا کے لکھا دیتے ہیں جی میں سنی نہیں، چونکہ شیعہ مذہب میں زکوٰۃ نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم شیعہ ہیں، ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، ان کی نہیں کٹتی. سنی بھی جا کے لکھا دیتا ہے. ان کے ہاں عشر نہیں جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے. کتنے سنی مسلمان ایسے ہیں وہ اپنے کھیت میں، زمینوں میں کالے جھنڈے لگا دیتے ہیں جب وہ لینے والے آتے ہیں کہ جیسی تھی شیعہ سنی نہیں ہے، ساڑھے کو عشر کی لینا آئے ہو. مسلمان بہانے ڈھونڈتا ہے. وہ اپنے مذہب سے نکلنے کو تیار ہے، 10-20 من گندم نہ دینی پڑے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، چاہے مذہب چھوڑ دینا پڑے. میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فطر رکھا کیوں؟ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے. فرمایا، یہ ایک میرے دوست بیٹھے، انہوں نے بھی مجھ سے اگلے دن پوچھا یہ صدقہ فطر کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. اور روزے سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. صدقہ فطر دینے سے اللہ پاک اس غلطی کو مٹا دیتا. یہ ہم نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ سوچا کرو ذرا. فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے. نفل کیوں ہے؟ اس کی بھی وجہ حدیث کے اندر یہی فرمائی گئی کہ فرضوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو نفل اس کو پورا کر دیتا. ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو جب پیپر ہوتے تھے تو ایک سوال ہوتا تھا خالی جگہ کو پر کرو.
جو بندے اسکول پڑھے ہوئے وہ جانتے ہوں گے، خالی جگہ کو پر کرو. کیا مطلب؟ میں اگلے دن گیا تھا، وہ کہاں گیا تھا، درمیان میں لائن لگی ہوئی ہے، یہاں لکھو کہاں گیا تھا. یہ صدقہ فطر بھی خالی جگہ کو پر کرتا ہے کہ روزے میں کہیں کوتاہی، کمی، خالی جگہ رہ گئی، یہ اس کو پورا کر دے. اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ صدقہ آنے والی بلا کو ٹالتا ہے. اب یہ سارا سال اللہ پاک صدقہ دینے سے تمہارے بچوں کے سروں پہ کوئی بلا مصیبت آنے والی ہوگی، اللہ پاک اس کو ٹال دے گا. نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، اسے واجب کا درجہ بھی دیا گیا. اور اگر کوئی مسلمان بھول گیا نہیں دے سکا تو عید الفطر ادا کرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے، لیکن دینا ضروری ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے دینا کیا ہے. آپ تیسرے درجے کا دینا چاہتے ہیں، دوسرے درجے کا دینا چاہتے ہیں، پہلے درجے کا دینا چاہتے ہیں، نبی کی سنت والا دینا چاہتے ہیں یا اپنے مزاج والا دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی. اور جو سمجھدار علماء ہیں، جو جانتے ہیں ان چیزوں کو، وہ رمضان سے پہلے ہی جو لیٹر نکالتے ہیں اس پہ تینوں صدقہ فطر کی وسعت کے ساتھ تفصیل لکھ دیتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر سنت ہے جو نبی نے دیا، یہ صدقہ فطر بھی چھوٹی سنت ہے جو نبی نے ایک دفعہ امت کو آسانی کے لیے دیا، اور یہ جو تیسرا درجہ ہے نبی نے دیا تو کبھی نہیں، لیکن گیا گزرا بندہ جس کے پلے کچھ نہیں. صدقہ فطر ایک تو اس پہ واجب ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ وہ بھی صدقہ فطر اس پہ بھی واجب ہے جس کے گھر میں فالتو چیز ہے. تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہوئی لیکن گھر میں ٹی وی پڑا ہے، یہ فالتو ہے، صدقہ فطر آئے گا. ایک جوڑا تیری ضرورت کا ہے، 2 جوڑے تیرے پاس کپڑے کے ہیں، تیرے اوپر صدقہ فطر آئے گا. تیرے گھر میں ایک گلاس ضرورت کا ہے، دوسرا گلاس فالتو پڑا ہے، ایک چادر ضرورت کی ہے، دوسری فالتو پڑی ہے، ایک چپل ضرورت کی ہے، دوسری چپل فالتو پڑی ہے، صدقہ فطر آئے گا اس لیے کہ یہ چیز فالتو پڑی ہے. ہاں زکوٰۃ تو آئے گی جب تیرے پاس مال ہوگا، لیکن صدقہ فطر ایسی حالت میں بھی بندے پہ واجب ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا جو بچہ عید کی رات فجر کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا اس بچے کا بھی ماں باپ پر صدقہ فطر واجب ہے، اس لیے کہ وہ عید سے پہلے پیدا ہو گیا. اب عید کی نماز ہے، انشاءاللہ عید کی نماز تو کیا ہے کیا نہیں ہے عید کے دن ہی بیان کریں گے. عید رکھی کیوں گئی؟ رمضان جب اتنا ہی پیارا ہے تو پیاروں کے بچھڑنے پر خوشی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم رمضان کے جانے پر عید مناتے کہ یہ ہم سے بچھڑ گیا لہذا ہم خوشی منائیں. علماء نے لکھا ہے عید رمضان کو پورا پانے کی خوشی کا نام ہوتا ہے، رمضان کے جانے کا نام نہیں ہوتا. کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ہم نے پورا پا لیا، اور یہ سب کچھ توفیق خداوندی سے ہوا. اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے پورا پا لیا. اس پانے کی خوشی ہوتی ہے، اور اسلام میں پہلے خوشی نہیں ہوتی جانے کی، اخیر میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان کو جب بنانا شروع کا تو اتوار والے دن شروع کیا، جمعے والے دن اللہ پاک ہر چیز کو بنا کے فارغ ہو گئے. جب فارغ ہو گئے تو یہ دن اسے عظمت مل گئی کہ یہ آخر میں آیا. اللہ پاک نے عیسائیوں سے کہا کہ بھائی کو دن اپنا عبادت کا چن لو، تو انہوں نے درمیان کا دن چنا. یہودیوں سے کہا کہ عبادت کا دن چن لو، تو یہودیوں نے ہفتے کا دن چنا. عیسائیوں سے کہا تم بھی چن لو، تو انہوں نے پہلا دن چنا جو برتھ ڈے تھا. اس لیے عیسائیوں کے ہاں برتھ ڈے کا زیادہ مقام ہوتا. سب کچھ بھول جائیں لیکن آپ اپنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا برتھ ڈے بھول جائیں تو گھر گیا. برتھ ڈے ضرور منانی ہے. اسلام میں چونکہ برتھ ڈے کا رواج ہی نہیں، اسلام کہتا ہے اخیر کو پہچانو. یہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اخیر میں ان کو پہچانو یہ کیا ہیں.
اب ہے مسئلہ عید کب کرنی، ٹھیک ہے؟ مسلمان تو کہہ رہا ہے اتوار کو کرو، 29 روز رکھو، لیکن عید نہ ہمارے بس میں ہے نہ آپ کے بس، اور مجھے بھی پتہ ہے آپ لوگوں کا بھی، اور اگر میں نے کہہ دیا میں نے اتوار کو نہیں کرنی، میں نے 29 کو نہیں کرنی، آپ سارے وہاں بھاگ جاؤ گے جہاں 29 کو ہو جائے گی۔ چھوڑو یار، قاری صاحب لڑائیاں ہی لڑاتا ہے، سمجھیں؟ اسی تو اتوار والے دن جو 29 کی عید کا مزہ ہے وہ 30 کی عید کا مزہ نہیں ہوتا۔ اور اب تو کہو گے صاحب جو سنڈے کی عید کا مزہ ہے وہ منڈے کی عید کا کہاں ہے؟ سنڈے تو چھٹی کا دن ہے، یہ کوئی نہیں سوچے گا سنڈے ہمارا دن نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا دن ہے، ہمارا تو جمعے کا دن ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، کرنی میرے اللہ نے ہے، وہ جب یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ اللہ پاک کی طرف سے آپ دوستوں نے ڈال رکھی ہے، الحمدللہ۔ کل ہم لوگ چاند بھی دیکھیں گے، بیٹھیں گے، جی بسم اللہ ہو گئی، اللہ نے کر دی تو اتوار کو عید کر لیں گے۔ ہمارے ہاں یہاں انشاءاللہ 2 عید کی نمازیں ہوں گی، ایک 7:30 اور ایک 8:30۔ 8:30 بجے والی عید کی نماز میں خود پڑھاؤں گا، اور 7:30 والی عید کی نماز ہمارے مولانا عبداللطیف صاحب پڑھائیں گے۔ باقی بھی ختم نبوت مدرسوں کا عید کی نماز کا سارا ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے، جہاں آپ کو موقع ملے عید کی نماز ادا کریں، اور اگر نہ ہوئی سنڈے کی تو انشاءاللہ منڈے کی کر لیں گے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کھلا، کوئی لڑائی، مسلمان جب ہم سنت کو چھوڑتے ہیں تو لڑائی جھگڑا آ جاتا ہے، جب قرآن حدیث کو چھوڑتے ہیں تو پھر لڑائی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بادل ہے پھر 30 دن پورے کر لو، اگر بادل ہے تو 30 دن پورے کر لو۔ اب ہم نے غلط بھی ہو گئے اگر کہ صاحب چاند تو تھا لیکن ہم نے عید نہیں کی، روزہ رکھ لیا، تو قیامت والے دن اللہ کو اتنا تو کہہ سکیں گے اللہ ہم نے تو تیرے نبی کے فرمان کو دیکھا تھا، بادل ہے 30 پورے کر لو، چاند تھا یا نہیں تھا ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، بادل تھے لیکن تیرے نبی کا فرمان ہمارے سامنے تھا، تو اللہ اس پہ انشاءاللہ پکڑیں گے نہیں، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان تم نے سامنے رکھا۔ اور اگر ہم نے نبی کا فرمان ہی سامنے نہیں رکھا، صرف یہ رکھیں کہ صاحب سعودیہ میں عید ہو گئی ہے لہٰذا ہم بھی کریں، ہمارے لیے سعودیہ قرآن حدیث نہیں ہے، یاد رکھنا، ہمارے لیے پاکستان قرآن حدیث نہیں ہے، ہمارے لیے نہ سعودیہ نبی کا فرمان ہے نہ پاکستان نبی کا فرمان ہے، وہ ملک ہیں، وہ حکومتیں ہیں، وہ بادشاہ ہیں، بادشاہ چاہیں جو مرضی اعلان کرے، بادشاہ 20 دن کے بعد بھی کہہ دے 21ویں کو عید کرو، ٹھیک ہے وہ بادشاہ ہے، ہم نے نبی کے فرمان کو سامنے رکھا، اور ایک دن کے روزے رکھنے سے ہم مر نہیں جائیں گے، جہاں 29 روزے رکھے ایک اور رکھ لیں گے، اس میں کیا ہے، نبی کا فرمان تو پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر امت کرتی ہے پھر ایک مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ الحمدللہ میرا یہ مزاج ضرور ہے کہ میں مسائل میں سخت ہوں، میں مسائل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن جب امت کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اب میں اکیلا اگر کہوں کہ صاحب نہیں کرنی اور باقی امت کہے کہ ہم نے سنڈے کو کرنی ہے، پھر امت میں اختلاف آتا، امت ٹکڑے ہوتی ہے۔ اور ہانگ کانگ ایک ایسا شہر ہے، ملک ہے، جہاں آج تک الحمدللہ یہ انگلینڈ نہیں جہاں 3 دن عید ہوتی رہے، وہاں تو ایک ذہن ہے مولویوں کا، وہ فون پہ پیر جی عید کب کرنی ہے، وہ پیر پوچھتا ہے وابیاں دی کدوں ہیں، کہ جی وابیاں دی سنڈے نہیں اسی منڈے دا اعلان کر چوڑی وابیاں نال نہیں کرنی۔ وہاں یہ مزاج ہے کہ سنی کی کب ہے، وہابی کی کب ہے، شیعہ کی کب ہے۔ الحمدللہ ہانگ کانگ میں الحمدللہ کہو یہ فضا نہیں ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہانگ کانگ میں یہ فرقہ واریت ہمارے روزوں پر ہماری عید پر مسلط نہ ہو، اور یہ آپ ہمیں دعا دیں کہ اتنے سالوں سے الحمدللہ اس منبر پہ میں بیٹھا ہوں اور اس کو ہم سنبھالے چلے آ رہے ہیں، مل جل کے ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ میری مانتے بھی ہیں، میری رائے کو فوقیت بھی دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سمجھتے ہیں وہ ساتھی بھی کہ قاری صاحب کی رائے میں کیا ہوتا ہے۔
ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. اگر امت تسی پھر میرے نال کھلوسو. ہاں پھر یہ نہ کہنا یار چھوڑو یار قاری صاحب مصیبت پا دیتی ہے کہ 3 روزے رکھو. سمجھے؟ اللہ وہ وقت نہ لائے، اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہم امت میں اختلاف کا باعث بن جائیں. الحمدللہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے، اور ختم نبوت تو ساری امت کا ہے. اس میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، وہابی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے. ختم نبوت تو سب کا ہے، اس لیے کہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے ہیں. ہم سب کے ہیں، اور مل جل کے امت کو آگے لے کے جانا ہے. آپ حضرات ٹیلی فون نمبر مدرسے کا، میرا، مسجدوں کا آپ کے پاس ہے. انشاءاللہ 8 بجے تک ہفتے والے دن فیصلہ ہو جائے گا. اگر ہوئی تو ٹیلی فون کر کے آپ رابطہ کر لیجئے گا، نہ ہوئی تو بھی آپ کو ٹیلی فون پہ اطلاع مل جائے گی. بہرحال چونکہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی چیز ہے، اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی. ہم چاند دیکھنے جائیں گے چاہے بادل بھی ہے. سنت کو پورا کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا آپ حضرات اس کا انتظار کریں. انشاءاللہ اللہ یہ جو 1 دن باقی ہے، 1.5 دن باقی ہے، یا 2 دن 2.5 دن باقی ہیں، اللہ ہمیں نصیب کر دے. وہ میرے مسلمان بھائی جو ابھی تک محروم ہیں، اللہ یہ 1 دن ان کو نصیب کر دے، یہ 1 رات ان کو نصیب کر دے. اللہ کسی کو محروم نہ کرے. عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 8:30 بجے ہوگی. اللہ پاک آپ کو عید کی خوشیاں بھی نصیب کرے. اللہ پاک آپ حضرات کے رمضان کو بھی قبول کرے، اور اللہ پاک اس مہینے کی ہماری ساری عبادات کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج ہم